بیٹے اور القدس کے نام سے۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے خروج باب 13 شرح فطیر۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا کہ سب پہلوٹے میرے لیے مخصوص کر، بنی اسرائیل میں سے ہر ایک جو رحم کو کھولے، خواہ انسان خواہ حیوان، وہ میرا ہے۔ اور موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ اس دن کو یاد رکھو جس میں تم مصر کی جائے غلامی سے نکلے، کیونکہ خداوند نے اپنے قوی ہاتھ سے تمہیں وہاں سے نکالا۔ اور تم خمیر نہ کھاؤ۔ گیہوں کے مہینے میں آج کے دن تم باہر نکلے، اور جب خداوند تمہیں کنانیوں اور ہتھیوں اور اموریوں اور حتیوں اور یبوسیوں کے ملک میں داخل کرے، جس کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی کہ تمہیں دے گا، وہ ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، تو اس مہینے میں یہ عبادت کیا کرو۔ 7 دن تک تم فطیری روٹی کھاؤ، اور 7ویں دن خداوند کی عید ہوگی۔ 7 دن تک فطیری روٹی کھائی جائے، نہ ہی خمیری روٹی اور نہ ہی خمیر تمہارے اطراف میں کہیں نظر آئے۔ اور اس دن اپنے بیٹے کو بتانا اور کہنا کہ یہ اس کام کی یادگیر ہے جو خداوند نے میرے لیے اس وقت کیا جب میں ملک مصر سے نکلا۔ اور یہ ایک نشانی تیرے لیے تیرے ہاتھوں پر اور تیری آنکھوں کے سامنے یادگار ہوگی، تاکہ خداوند کی شریعت تیرے منہ میں ہو، کیونکہ خداوند نے اپنے قوی ہاتھ سے تجھے مصر سے نکالا۔ تو اس رسم کو مقررہ وقت میں سال بسال منایا کر۔ پہلوٹوں کی شرح۔ اور جب خداوند تجھے کنانیوں کی سرزمین میں داخل کرے، جیسا کہ اس نے تجھ سے اور تیرے باپ دادا سے قسم کھائی، اور اسے تجھے عطا کرے، تو ہر ایک کو جو رحم کھولے خداوند کے لیے الگ کیا کر۔ اور تیرے چپائیوں میں سے سب پہلے نر بچے خداوند کے ہیں، اور گدھے کے بچے کے بدلے برہ کا فدیہ دیا کر۔ اور اگر تو اس کا فدیہ نہ دے تو اس کی گردن توڑ ڈال، اور اپنے بیٹوں میں سے ہر ایک پہلوٹے کا فدیہ دیا کر۔ اور جب کل کو تیرا بیٹا تجھ سے پوچھے کہ اس سے کیا مراد ہے، تو کہنا کہ خداوند اپنے قوی ہاتھ سے ہمیں مصر کی جائے غلامی سے نکال لایا، اور جب فرعون سخت ہو گیا اور ہمیں جانے نہ دیتا تھا، تو خداوند نے ملک مصر میں آدمیوں اور چپائیوں کے سارے پہلوٹے مارے۔ اس لیے چپائیوں کے نروں میں سب جو رحم کھولتے ہیں میں خداوند کے لیے ذبح کرتا ہوں، اور اپنے فرزندوں میں سے سب پہلوٹوں کا فدیہ دیتا ہوں۔ سو یہ تیرے ہاتھ پر نشان اور تیری آنکھوں کے سامنے یادگار ہوگی کہ خداوند نے اپنے قوی ہاتھ سے ہمیں مصر کے باہر نکالا۔ بادل اور آگ کا ستون۔ اور جب فرعون نے ان لوگوں کو جانے دیا تو خداوند نے انہیں ملک فلسطین کی راہ، اگرچہ وہ نزدیک تھی، نہ جانے دیا، کیونکہ خدا نے کہا ایسا نہ ہو کہ جب لوگ لڑائی دیکھیں تو پشیمان ہوں اور مصر کو واپس پھریں۔ اور خدا نے لوگوں کو بحر کلزم کی بیابان کی راہ میں پھیرا، اور بنی اسرائیل ملک مصر سے سفرا ہو کر نکلے۔ اور موسیٰ نے اپنے ساتھ یوسف کی ہڈیاں لیں، کیونکہ اس نے بنی اسرائیل کو قسم دے کر کہا تھا کہ یقیناً خدا تمہاری خبر لے گا، اور تم میری ہڈیوں کو یہاں سے اپنے ساتھ لے جانا۔ تب وہ سکوت سے روانہ ہوئے اور بیابان کے کنارے ایتام میں اتر پڑے۔ اور خداوند دن کے وقت ان کے آگے بادل کے ستون میں جاتا تھا کہ انہیں راستہ دکھائے، اور رات کے وقت آگ کے ستون میں کہ انہیں روشنی بخشے، تاکہ وہ دن رات چل سکیں۔ اور لوگوں کے سامنے سے دن کے وقت بادل کا ستون اور رات کے وقت آگ کا ستون نہیں ہٹتا تھا۔ خداوند کی زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔